رنگ حیات بزم دو عالم میں چھا گیا، رنگ حیات بزم دو عالم میں چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسے زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ محترم حاضرین، مکرم سامعین اور برادران صالحین، اسٹیج پر زیارت افروز علماء دین اور اس بہترین پروگرام کے منتظر حضرات منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولا ہم اس رب الجلال کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایمان جیسی پیش بہا نعمت سے نوازا، اس پر مزید اپنے علم دین کے حصول کے لیے اور غربت کے لیے قبول فرمایا۔ اس نعمت کے اوپر ہم باری تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہیں، بس کہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری ناقدری اور نافرمانیوں کی وجہ سے باری تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کر دے، بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ فرما کر دے، کیا حیات اس نعمت عظیمہ پر قائم رکھے، آمین۔ سامعین کرام، آپ کا اس اجلاس میں آنا مبارک ہو، صدقات مبارک ہو۔ ہم سب بستہ آپ کا پرتبار استقبال کرتے ہیں، آپ کو اہلا و سہلا مبارکباد کے درجے سناتے ہیں۔ یقیناً آپ نے ہماری صدا کو صدا و سہلا نہ جانے دیا، آپ حضرات نے ہماری دعوت پر لبیک کہہ کر ہمارے حوصلوں کو زندگی بخشی، ہمارے عزائم و ارادوں کو جلا دی اور ہم کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے میں بھرپور تعاون کیا۔ اس پر ہم آپ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محترم سامعین، یوں تو شب و روز جلسہ و جلوس ہوا کرتے ہیں، مجلسیں اور محفلیں سجا کرتی ہیں، لیکن ہر محفل کی بات ایک جیسی نہیں ہوا کرتی۔ کوئی محفل دنیا بھر کی بکواس پر منحصر ہوتی ہے تو کسی میں بے حیائی کا الگ اعلان مظاہرہ کیا جاتا ہے، کسی میں اردو کی شمار روشن کی جاتی ہے تو کسی میں قوالی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ لیکن آج کی ہماری یہ محفل دینی محفل ہے، یہ محفل دین حقی پروردگی کے لیے سجی ہے، یہ اجلاس دین اسلام کی سرفرازی کے لیے منعقد ہوا ہے۔ یہ محفل انتہائی پاکیزہ محفل ہے جس کو ملائکہ رحمت جیسی نورانی مخلوق اپنی جلوہ سامانیوں کے ساتھ مزین کر رہی ہے اور اپنی قرآنیت کے آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ راست بازوں کے سردار اور پاک بازوں کے سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مبارک محفل میں ذکر خیر ہوتا ہے اس کو ملائکہ رحمت پروانہ وار آ کر گھیر لیتے ہیں۔ کسی نے کیا کہا ہے، ناز کرتے ہیں ملک پر ایسی زمین العصد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین العصد جس پہ کچھ گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ آج کی یہ محفل بہت ہی بابرکت محفل ہے، کیونکہ آج ہم موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جو نہ صرف ہمارے ایمان کا حصہ ہے بلکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو سنوارنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، جو ہماری زندگی کی روشنی اور ہمارے کردار کا آئینہ ہے، جو ہماری زندگی کے ہر لمحے کو بہتر بنانے کا ایک زبردست پیغام ہے، جو ہمیں ہمارے اندر چھپے ہوئے بہترین انسان کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے، دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کرتا ہے، جو ہمارے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے، جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، جو ہمیں اللہ کا محبوب بندہ بنانے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر موجودات امام الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ محترم سامعین، آج ہمیں ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جہاں ہمارے شاہی صفت نوجوانوں کو خاک بازی بلے بازی سکھائی جا رہی ہے، ان کو اسلامی سرچشمے سے بدگما کیا جا رہا ہے، مغربی سوچ کو ان کے اندر فروغ دیا جا رہا ہے، انہیں علماء سے دور کیا جا رہا ہے، انہیں قرآن و سنت سے دور کیا جا رہا ہے، ان کو حدیث سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن میں آیات کی تعریف و تفسیر کے مطالبے زور و شور سے کیے
کیے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے سے اسلامی روح کو نکالا جا رہا ہے۔ آج کے مسلمان نے ایک نان شبینہ کے لیے اپنے ایمان سے، اپنے حلال رزق سے سودا کر لیا اور حرام معیشت کو سینے سے لگا لیا ہے۔ ایسے پرفتن اور پرخطر دور میں ہمارے نوجوانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر کوئی کیمیا ہے تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ آج کے اس پروگرام کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو آ جائے۔ جب والدہ کے بطن میں تھے تو کیا انوارات ظاہر ہوئے، جب ولادت باسعادت ہوئی تو دنیا میں کیا تغیرات پیش آئے، شیرخواری کا زمانہ کیسا تھا، طفولیت کے وقت کیا صورتحال تھی، جوانی کا عالم کیسا تھا، نبوت ملنے کے بعد کیا حالات پیش آئے اور اس کا مقابلہ کیسے کیا، اور خاص طور پر اپنے اور صحابہ کرام کے ایمان کو بچانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی۔ گویا کہ پیدائش سے لے کر وفات تک کی پوری زندگی ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اپنے ایمان کو بچانے والے بن جائیں، اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے حقیقی معنوں میں مصداق بن جائے۔ آج کے اس جلسے کا ایک دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے جامعہ کے ہر طالب علم کس طرح بولنے والا بن جائے، لوگوں کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے والا بن جائے، اور جب بھی موقع آئے تو بغیر ڈرے بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھنے والا اور پورے عالم میں دین کو پھیلانے والا بن جائے۔ اسی وجہ سے ان نوجوانوں کی قابلہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے بحمد اللہ ہر سال کی طرح سال روابی جامعہ ہاضہ میں بزم جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا انجمن اب تک جاری رہا، جس میں ہر بدھ کے دن بعد صلاۃ عشاء طلباء میں ہفتہ واری مجلس منعقد کر کے باری باری طلباء کو تقریر مشق کرائی جاتی رہی۔ آج کی یہ محفل اسی انجمن کی ایک کڑی ہے جس میں ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں ہمارے جامعہ کے محتمم حضرت مولانا عیسیٰ صاحب بندے الہی دامت برکاتہم کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اتنی مصروفیات و مشغولیات کے باوجود ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی عمر میں بے انتہا برکت نصیب فرمائے، ان کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے، ان کی تمام تر جائز تمناؤں کو عافیت کے ساتھ جلد از جلد پورا فرمائے۔ ساتھ ہی ان تمام طلباء کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کے اجلاس میں حصہ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے۔ ان چند گزارشات کے بعد جو سب سے پہلا کام، سب سے اولین فریضہ ہے، وہ انتخاب صدارت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا دینی یا دنیاوی کام ہو تو کسی کو امیر، ذمہ دار اور سربراہ منتخب کر لیا جائے۔ اس سے کام میں خیر و برکت ہوتی ہے، کام بحسن خوبی پایۂ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آج کے ایک مبارک اجلاس کی صدارت کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جس کی ذات گرامی فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، حسن و جمال اور علم و متانت کا ایک حسین سنگم ہے، جن کا جمال علم اور حسن عمل ایک ایسا آب جو ہے جس کا شیریں اور شفاف پانی دلوں کی باد سموم سے جلسی ہوئی کھیتیوں کو سبزہ زار اور لالا زار بنا دیتا ہے۔ اس سے میری مراد جامع علم و عرفاں، شہنشاہ فکر و تدبر حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے خلیفہ اجل، ممتاز معلم، مائع ناز مدرس، استاذی و مولائی و مرشدی مفتی عارف صاحب اونوی دامت برکاتہم کی ذات بابرکت ہے، جن کی صدارت پر ہم فرحت و انبساط محسوس کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حضرت والا صدارت کو قبول فرماتے ہوئے آخر تک جلسے کی کامیابی کے لیے دعا فرماتے رہیں گے۔ صدر محترم کے انتخاب کے بعد اب ہم اس بابرکت محفل کا آغاز رب ذوالجلال کے اس بابرکت کلام سے کرتے ہیں جس نے کروڑوں انسانوں کو دین و دنیا کی لازوال بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس کے اعزاز سخن نے سخندانوں کو چیلنج کیا۔ در حقیقت یہ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ اور ان کے تمام مسائل کا صحیح حل پیش کرتا ہے۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے
کہ جس قوم نے اس کو اپنایا اور آئین حیات بنایا وہ قوم ترقی اور کامیابی کی راہ پر گامزن رہی اور سرخ رو ہوئی، اور جس امت نے اس کے پیغام کو ٹھکرایا، اس کے ذریعے راز حیات نہیں سمجھا، اس قوم کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آئیے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے جامعہ حاضہ کے ایک طالب علم عزیر کو دعوت دیتا ہوں، موصوف آئے اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز فرمائے۔ عزیر مہاراشٹر موصوف آئے اور تلاوت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ صدق الله العظيم۔ قرآن ہے رحمت، یہ قرآن ہے نور، قرآن ہے رحمت، یہ قرآن ہے نور، اس کی آیتیں ہیں دلوں کا سرور۔ شمع رسالت کے پروانوں، نبی رحمت کے دیوانوں، آؤ تلاوت کلام اللہ کے بعد ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ محفل میں قرآن کی تلاوت سے پیدا ہوا نکھار ہے، ماحول پر انوار ہے، یہ ہوا بھی مشک بار ہے، یہ فضا بھی خوشگوار ہے، یہ موسم میں رنگ بہار ہے، اور دل عشق نبی میں سرشار ہے، زباں پر صلی علی کی پکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیوں نہ ہو جب نعت نبی کی عطربیز ترنم خیز آواز ہمارے کانوں میں رس گھول رہی ہو تو دلوں کو فرحت حاصل ہو جاتی ہے، دماغ کو راحت نصیب ہو جاتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، اور زبانوں کو درون پاک کی چاشنی میسر ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ان کی بارگاہ عظمت میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جامعہ حاضہ ہی کے ایک ننھے سے طالب علم نقی بہار کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضا قائم کرے۔ نقی بہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلطی بات ہے، ہاں غلطی بات ہے۔ جن کو قرآن یاسین سوا کرے، جن کو قرآن یاسین سوا کرے، ان پہ انگلی اٹھانا
رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے ختم الانبیاء تم ہو، کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت، کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت، مختصر یہ دو عالم مل کے جو کچھ کہے اس سے سوا تم ہو۔ الحمدللہ پروگرام بڑی آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف محو سفر ہے، جہاں گرداروں کے جوش و خروش نے محفل کے وقار کو دوبالا کیا ہے۔ میں آپ کی توجہ اور ان حماق نے بھی اس محفل میں اور چار چاند لگا دیے ہیں۔ ایسی پرکے فضا میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ تقریر و خطابت کا بھی آغاز ہو، جس کا آپ حضرات ابھی تک بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے اس جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مساہم سراج کانپور کو دعوت دیتا ہوں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کا موضوع شہر مشرق علامہ اقبال کا لافانی پیغام ہے۔ اقبال تاریخ اسلام کے آنے میں جھانکتے ہیں، غلامان محمد پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اس شاک مصطفیٰ پر کہکشاں کی صورت اترنے والی رحمت خداوندی کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جب مرد مومن صحیح معنوں میں محبت و اطاعت رسول کے نام پر سلطان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کو اصل ایمان بنا لیتا ہے تو تقدیر خداوندی اس کے تدبیر کے اشاروں کی محتاج ہو جاتی ہے، اور فی پردہ افلاک سے خدا ابھرتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ صدر محترم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اعلان صرف لفظوں کا اظہار نہیں بلکہ یہ تو عمل کی میزان ہے۔ یہ محض زمانی قرار نہیں بلکہ جانی و مالی اثار ہے۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ خون کے دھاروں میں چلنے کا نام ہے۔ یہ ریاکاری مسیحیت نہیں بلکہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خاک و خون میں غسل کرنا ہے۔ یہ محض زمان تقریر کی شاعری نہیں بلکہ شمع انوار مصطفی پر وانا وار نثار ہونے کی جلوہ گری ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے نام پر ہر قدم پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حاضرین محترم، ہم چند لمحوں کے لیے ماضی میں کھو جاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے نام پر کیا کیا۔ ماضی کے گلشن ایمان میں کہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے کھا کر رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کی آواز آتی ہے، گواہی دینے کی آواز آتی ہے۔ کہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانٹوں پر گھسیٹے جانے کی صدا سنائی دیتی ہے، کہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنجیروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے، کہیں شعیب رومی کے زخمی جسم کے قطرے توحید اور رسالت کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں، کہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے کفار کے مظالم کا نشانہ بن رہے ہیں مگر ظالموں مجھے مار ڈالو مگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہو۔ کہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفاداری محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نام پر تختے دار پر لٹکایا جا رہا ہے، کہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس میں نوزوں کی نوکیں چبائی جا رہی، کہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کلبرا میں خاندان نبوت کی قربانی دیتے نظر آ رہے ہیں۔ آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، میں تو خود تو کچھ نہیں میری قیمت ہے آپ سے۔ صدر محترم، سلطان دو عالم سے وفاداری حسن عمل کا تقاضا کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے یہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ جل جلال کی اطاعت کی۔ گویا کہ سلطان مدینہ کی اطاعت خداوندی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اطاعت رسول ہماری زندگی کے ہر پہلو پر کھڑے ہیں۔ اپنی تقریر کو ایک شاعر کے ساتھ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قربان ہو رہا ہوں محمد کے نام پر، قربان ہو رہا ہوں محمد کے نام پر، عقبہ ہے آپ سے میری جنت ہے آپ سے، وما علینا الا البلاغ۔ اگلے مساہم ابصار بہار موضوع
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ موصوف آئے اور اپنی تقریر سامعین کے سامنے پیش کرنا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لعلی خلق عظیم. صدر محترم حاضرین جلسہ، میری تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. میں حیران ہوں، بات کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں، کیا نہ بیان کروں، کسے بیان کروں، کس طرح بیان کروں. وہ زبان، وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ استعداد کہاں سے لاؤں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کاملہ، اخلاق فاضلہ اور خصائل حمیدہ کے بیان کرنے کا حق ادا ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قامت زیبا کا تذکرہ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں، ہاتھ، پاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ریشم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ریشم کا تذکرہ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت بتاؤں، آپ کی چال، آپ کی رفتار اور انداز گفتگو بیان کروں، آپ کے سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رہن سہن کو بتاؤں، اپنوں اور غیروں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کی بات بتاؤں، انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے آپ کی بے چینی، اضطراب اور محنت و کوشش کا تذکرہ کروں، آپ کے ذوق عبادت، شوق سعادت کو بتاؤں، امام الرسول، سرتاج اولیاء، سید الاولین والآخرین اور افضل کائنات ہونے کو بیان کروں. بیان کرنے کی تو ہر چیز ہے اور بیان کی بھی گئی ہے اور قیامت تک بیان کی جاتی رہے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ پست قد، بلکہ درمیانہ قد کے تھے، لیکن مجمع عام میں سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے. رنگ نہ بالکل سفید چونے کی طرح تھی، نہ بالکل گندم کے سانولا پن آ جائے، بلکہ 14ویں رات کا چاند سے زیادہ روشن، پرنور اور ملاحت لیے ہوئے تھے. آپ کے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل پیچدار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گھنگھریالا پن تھا. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں اور 63 سال کی عمر وفات ہوئی. آپ کے چال میں پھرتیلاپن اور جمع ہوتا، جھک کر چلنے کی عادت تھی، سینہ نکال کر متکبرانہ کبھی نہیں چلے. آپ کی دونوں مونڈوں کے درمیان دوسرے کے مقابلے میں کچھ زیادہ فاصلہ تھا، گویا کہ سینہ مبارک چوڑا تھا. آپ نہ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرے انور میں تھی. دونوں آنکھیں نہایت سیاہ اور پلکیں دراز تھی، جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی اور پرگوشت تھی. جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو صرف گردن نہیں گھماتے، بلکہ رخ بھی اس کی طرف کر کے پورے بدن سے اس طرف ہو جاتے. آپ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے پسینے سے زیادہ کوئی چیز خوشبودار نہیں، ہم نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی. آپ سب سے زیادہ سخی اور دریا دل تھے، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے. جو آپ کو اچانک دیکھتا آپ کے جمال و جلال سے ہیبت و مرعوب ہو جاتا. آپ جیسا صاحب کمال دنیا نہ کبھی دیکھی تھی نہ دیکھے گی. نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی بے مثال تھی، نبوت کے بعد اس پاکیزگی میں جو حسن و کمال پیدا ہوا اس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غیبت دار تھے، سب سے بڑے عابد و زاہد تھے، رأس الاتقیاء تھے، سراج السالکین تھے، سب سے زیادہ حیادار، بااخلاق و باکردار تھے، سادگی اور قناعت کے زندگی گزارنے والے تھے، سب پر شفیق رحم دل تھے، مظلوم و بے کسوں، کمزوروں اور لاچاروں کے ملجا و ماوا تھے، سب کے داد رس اور سب کی فریاد کو پہنچنے والے تھے. نہ کسی پر الزام لگایا، نہ طعن و تثنی کی، نہ کسی کا برا چاہا، نہ کسی کے ساتھ برا برتاؤ کیا، نہ کبھی کسی کو ڈانٹا اور مارا. وعدہ کے پکے، عہد کے پابند، امانت و دیانت میں یکتا، سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے مجاہد، سب سے بڑے منتظر، سب کے حقوق کو ادا کرنے والے، ساری دنیا کی بھلائی کے لیے بے چین و بے قرار تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اگر وہ ایمان نہیں لائے تو اپنے کو ہلاک کر ڈالیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ قرآنی تعلیمات کا مصدر عطم اور نمونہ کامل تھا۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ آپ کی زندگی میں موجود تھا، گویا کہ قرآن آپ کی حیات مبارکہ کی شکل میں مجسم ہو چکا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان خلق القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لیتمم حسن الاخلاق، میں اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ حسن اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ بزرگان محترم، کیا بیان کروں، کسے بیان کروں، کہاں تک بیان کروں؟ وقت کی تنگ دامنی تو ہے ہی، اپنی بے مائگی، کم علمی، بے مزاحیتی اس سے بڑھ کر ہے۔ اس شاعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی ذکر نبی ہوگا، کبھی ذکر خدا ہوگا، کبھی ذکر نبی ہوگا، کبھی ذکر خدا ہوگا، غلامان محمد کے لبوں پر اور کیا ہوگا؟ نبی کی سنتیں پامال کرنے والوں، محشر میں اگر سرکار نے ہم کو نہ پہچانا تو کیا ہوگا؟ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مساہم معراج کانپور موصوف آئے اپنی تقریر سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ معزز سامعین اکرام، حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک جلسے میں مجھے جس موضوع کو الفاظ گلدستے میں سجانا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کے عالم بردار۔ میں اس وقت تاریخ لہو رنگ موڑ پر کھڑا ہوں۔ ہلاکو اور چنگیز خان کے وارث انسانیت کے قبائے نور کو تار تار کر رہے ہیں۔ انسانی خون کو مانندے آب ازرا کرنے والے عصر حاضر کے نمرود اور شداد انسانی کی لاشوں کے ڈھیر پر کھڑے ہیں اور ذرائع ابلاغ کی چگا چوند کا سہارا لے کر اصرار کر رہے ہیں کہ ہم کو مانو، ہم کو تسلیم کرو، ہم ہی امن و سلامتی کے عالم بردار۔ مگر اچانک تاریخ انسانیت اس اولاد تاتار کے سامراجی طلسم کو پارا پارا کر دیتی ہے، اور وقت کے ہے کہ جست جو مجھے 1400 سال پہلے خطے حجاز سے لے جاتی ہے، وہ خطے حجاز جہاں سے امن و سلامتی کے سب سے بڑے عالم بردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم کے ریگستانوں میں گلستان انسانیت کو اس شان سے بحر جاویدانی سے ہمکنار کیا کہ شدت ظلم ہوئی خلق محمد سے پناہ، شدت ظلم ہوئی خلق محمد سے پناہ، جتنے شداد تھے ہر ایک نے دم توڑ دیا، تھا برہمن کو بہت رشتہ زنار پہ ناز، آپ سے سلسلہ جوڑا تو صنم توڑ دیا۔ محترم حضرات، اس حقیقت کے گواہ اپنے ہی نہیں دیوانے بھی ہیں کہ امن و سلامتی کے سب سے بڑے عالم بردار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب کریم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، آپ نے شفیع المذنبین ہونے کا احساس پایا، قدرت نے آپ کے سر پر خلق عظیم کا تاج سجایا، آپ کے پیغام امن و سلامتی کی قوت نے ہر قوت کو جھکایا، ماضی ہو یا حال اور مستقبل ہر زمانے نے آپ کے سائے رحمت ہی قرار پایا۔ میرے حضور کی زندگی کی ہر موڑ پر امن و سلامتی کے پھول کھلائے گئے، مکہ کی عام شہری کی حیثیت سے، مدینہ کے تاجدار اعلیٰ کی حیثیت سے، غزوات کا فاتح اور کشور و کساؤں کی حیثیت سے ہر مقام پر آپ امن و سلامتی کی نوید دیتے نظر آتے ہیں۔ ہجرت سے قبل آپ تو مکہ میں تھے تو آپ کے جانثاروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، مگر آپ نے کہیں بھی قتل و غارت گری کی مثال قائم نہیں کی۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے مگر آپ جنت کے پھولوں کی بشارت دیتے رہے، آپ کے چہرے یاسین پر غلاظت پھینکی گئی مگر آپ دشمنوں کے حق میں دعا کرتے رہے، آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی مگر آپ کے لبھائے جانواز گنہگاروں کے لیے دعاؤں کے جواہر لٹاتے رہے، آپ نے خون کے پیاسے اور قبائے جان کے دشمن کو ردائیں دی۔ حق تو یہ ہے کہ وہ ایک امی کے ہر دانش کو ٹکراتا ہوا آیا، وہ ایک امی کے ہر دانش کو ٹکراتا ہوا آیا، وہ ایک دامانے بخشش پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک دامانے بخشش پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت کے سینے میں جا اترے، وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت میں سینے میں جا اترے، وہ ایک شیشہ کے ہر پتہ سے ٹکراتا ہوا آیا۔ تیرے در کے سوا آسودے اے دل کہاں ملتے،
تیرے در کے سوا آسودی ہے دل کہاں ملتی، تیرے در پہ زمانہ ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا۔ محترم، میرے آقا مدینہ تشریف لا تو یہود و نصارہ کے ساتھ امن و سلامتی اور بقا بہمی کا معاہدہ کر لیا۔ طاقت بڑھی تو بصورت شمشیر طاقت منوانے کی کوشش نہیں کی، تلوار اٹھائی تو اہل ایمان کی نصرت و مظلومہ کی حمایت نے۔ تاریخ شاہد ہے کہ بعض اوقات امن و سلامتی کے بقا کے لیے جان ناگزیر ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر تلوار اٹھائی تو اس عزم کے ساتھ کے وقتی کھوک سے جنم لینے والے ہر کیسروں کی قصہ کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ امن و سلامتی کا ترسنے والے سکون کا احساس لے سکے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن و سلامتی ہیں۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر، احد، خندق و حنین کی معرکہ آرائیوں میں مصروف تھے، اس وقت جب عالم عرب تشکیل ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدوں کے گھوڑوں کی ٹاپ وقت کے فرعون کو گردنیں جھکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ شہر فتح ہو رہے تھے، علاقے تسخیر ہو رہے تھے۔ وحشت و بربریت کے خونی ماحول میں فتحوں و نصرت کی ایک نئی کتاب انقلاب رقم ہو رہی تھی۔ وہ کتاب انقلاب جس کا پیش لفظ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ امن و سلامتی کے گل و لالہ محض تحریر کر دیا تھا۔ حدیث اور تواریخ شاہد ہے کہ جب انقلاب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوت کو منوا چکا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عساکر اسلام کو روانہ کرتے وقت یہی فرماتے، سر سفیدوں کا برباد مت کرنا، کمزوروں بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، ان مردوں کے لیے قتل نہ کرنا جو جنگ سے گریز کرتے ہیں، جہاں گفتگو سے کام نکلے وہاں تلوار نہ اٹھانا۔ تمام سلاطین اور کشوروں کو سا کی تاریخ پڑھے، کہیں بھی ایسا سلامتی کا جاویدانی شہرہ پارا نظر نہیں آئے گا۔ محترم حضرات، طاقت اور اقتدار کا نشہ بڑے بڑے مصلحین سے عدل توازن کا معیار چھین لیتا ہے، مگر یہاں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہے جن کو عطا ہونے والی ہر بلندی ان کا سر خالق کے حضور فتر تشکر سے جھکا دیتی ہے۔ وہ بھی ایسا ہی منظر تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جراح کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے۔ وہ شہر مکہ جہاں کا در و دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگ کر دیے گئے تھے، وہ مکہ جس کے مکینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پل بھی چین لینے نہیں دیا تھا، آج اسی مکہ کے تمام مکین اس عظیم ترین داعی امن و سلامتی کے سامنے لرزیدہ بدن کھڑے تھے۔ وقت کی ہر جنبش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منتظر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو اور مکہ کے سرزمین ان دشمنان خدا رسول کے خون سے رنگین کر دی جائے، مگر سلام اس داعی امن و سلامتی پر جس نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر خون کے پیاسوں کو اپنے دامان رحمت میں پناہ دے دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم علی کا امن و سلامتی کا جو پرچم بلند کیا تھا وہ آج بھی سر بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاب امن و سلامتی آج بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكِ کی ضیائیں بکھیر رہا ہے، مگر افسوس ہم نے اسی روشنی سے منہ پھیر کر دلوں کے دروازے مقفل کر لیا ہے۔ نبی رحمت کے نام لیواؤں نے عبادت گاہ کو مور چور میں تبدیل کر لیا ہے، زمین کے سوتے خوش اور دلوں کے گلشن بنجر ہو چکے ہیں۔ ہمارے سجدہ میں ہمارے یہ خون سے سرخ ہو رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نبی رحمت سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے قبائے امن و سلامتی کی چاک ہو رہی ہے۔ ہم تو توحید و رسالت کے وارث بھی کہلاتے ہیں اور ہمارے آستینوں پر واریت و خنجر بھی پوشیدہ ہیں۔ اپنے تقریر کو میں ختم کرتا ہوں ایک شعر کے ساتھ۔ زمین نہ ہوتے فلک نہ ہوتے، زمین نہ ہوتے فلک نہ ہوتے، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتے، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتے، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ محترم سامعین، کہ ہمارا جو جامعہ ہے جامعہ مدینہ العلوم، اس کی ماتحتی میں مکتب مفکر ملت بیادغال مولانا عبداللہ صاحب کاپور علی رحمۃ اللہ علیہ چل رہا ہے۔ اسی مکتب کے اندر پڑھنے والا ایک طالب علم جو 2 گھنٹے کے لیے مکتب آتا ہے، اس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اس نے بھی ہمت کی، کوشش کی، تو ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ اس سے میری مراد محمد کوثر بوی، ان کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مشکور۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آئے تو سر آفرین اسپا گئی ہے دنیا، حضور آئے تو سر آفرین اسپا گئی ہے دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی ہے دنیا. بوجھے چہروں کا زنگ اترا، ہنستے چہروں پر نور آیا، بوجھے چہروں کا زنگ اترا، ہنستے چہروں پر نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. محترم اساتذہ، علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر تقریر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مشہور. سامعین کرام، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا. ظلم ہی ظلم تھا، کفر شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت غری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بحث کا قانون نافذ تھا. الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانوں پہ پہنچ چکی تھی. دفعتاً چمنستان دہری کی قسمت کا ستارہ چمکا، حضرت انسان کی خوشبختی کا ذاکر چمک اٹھا. ظلماتوں کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، جگرے گوش آمینہ، شاہ حرم، حکمران عرب و عجم، قائد انسانیت، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم روز پیر 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے. آپ بے بشر کو با بشر کرنے کے لیے، بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاویدانی دینے کے لیے، قیاسیر اور اقصی نبوت کا بھرم توڑنے کے لیے، سینکڑوں ہزاروں کے پجاریوں کو ایک اللہ کے در پہ جھکانے کے لیے، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کرنے کے لیے، قافلہ نبوت کے آخری مقتدا اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لائے. سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حروف تہجی کی زبانی میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم کی سیرت سناؤں. جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خوا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دل نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، ذل نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، وہ نے کہا محمد للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقیہ کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافیہ محسر آ رہا ہے، شاد نے کہا شادی کو آمین آ رہا ہے، غد نے کہا ضعیفوں کا مولا آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر مطہر آ رہا ہے، زو نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، وعین نے کہا غریبوں کا مولا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، وام نے کہا وضوح آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادیہ برحق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا یکتا اور انوی شان والا آ رہا ہے. شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مگر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. وما علینا الا البلاغ. اگلے مصاحب محمد علی جھارکھنڈ. موضوع محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز، ماہرین علم و فن، مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں،
آج کے اس محفل میں میں جس موضوع کے تحت لب گسائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو ہم نے نہ دیکھا ہے، نہ ان سے ہماری قرابت داری رہی ہے، نہ ان سے ہمیں کوئی مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، مگر ہم ان سے صرف ان کے کمالات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس کی جود و سخا کی وجہ سے، ہم نوشروا سے محبت رکھتے ہیں اس کی عدل و انصاف کی وجہ سے، ہم رستم کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں ان کی شجاعت اور مردانگی کی وجہ سے، ہم افلاطون کا نام پیار سے لیتے ہیں ان کے علم و حکمت کی بنا پر، ہم فردوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی قوت گویائی کی بنا پر، ہم مجنوں کی مثال دیتے ہیں ان کے کمال عشق کی وجہ سے۔ تو ہم اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کرے جو تمام کمالات کا مجموعہ تھا؟ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمال پایا جاتا تھا وہ ناقص تھا اور میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاتم طائی کی سخاوت اس ذات اقدس کی سخاوت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جس نے دوست کو بھی فائدہ پہنچایا، دشمنوں کو بھی، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، باطن کو بھی مالا مال کیا، جس کی زبان پر بھی کلمہ شہادت کے لا کے علاوہ کبھی لا آیا ہی نہیں، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری ہے، جو دنیا میں بھی نوازتا رہا آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا۔ میں نوشروا کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتا ہوں، مگر نوشروا کے عدل کو اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل سے کیا نسبت، جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول میں عدل کے میٹھے چشمے جاری کیے، جس نے اعلان کیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جس نے بدلہ دینے کے لیے اپنی کمر امت کے عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی، جس کے غلاموں نے قیصر و کسریٰ کی استبداد کا خاتمہ کر کے میزان عدل قائم کر دی۔ میں رستم کی شجاعت کو تسلیم کرتا ہوں، مگر اس عظیم بہادر کے کیا کہنے جس نے بغیر لشکر اور بغیر ہتھیاروں اور بغیر مال و دولت کے سال تک عرب کے وحشی درندوں کا تنہا مقابلہ کیا۔ میں افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں کرتا، مگر اس باب العلم و حکمت کے کیا کہنے جس کے فیضان علم سے افلاطون جیسے سینکڑوں ارباب علم و حکمت پیدا ہو گئے۔ مجھے صحابان کی قوت خطابت سے انکار نہیں، مگر اس عظیم خطیب کے کیا کہنے جس کی تاثیر خطابت سے پتھر بول پڑے اور سنگ دل انسانوں کی زندگیوں کی کایا پلٹ گئی۔ مجھے متنبی اور لبید کی فصاحت و بلاغت سے انکار نہیں، مگر اس فصیح اعظم کے کیا کہنے جس کی فصاحت و بلاغت کا عرب و عجم میں سے کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ سامعین اکرام، اگر ان لوگوں سے ان کے کمالات کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اس عظیم انسان سے محبت کیوں نہ کی جائے جس میں سارے کمالات علی وجہ الکمال پائے جاتے ہیں۔ گرامی قدر احباب اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ خود ہی فیصلہ فرمائے کہ جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی اوصاف و کمالات جمع ہو اس سے محبت کرنا چاہیے نہیں۔ دنیا والے کسی کی ذہنت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی جود و سخا پر ناز کرتے ہیں، کسی کا عدل و انصاف پر ناز کرتے ہیں، کسی کی اثار و خدمت خلق پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس پیغمبر پر ناز اور اس سے محبت کیوں نہ کروں جس کے اندر یہ ساری صفت اور کمالات علی وجہ الکمال پائے جاتے تھے، اور جس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اخلاق و اوصاف سکھا دیے۔ اس نے کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو عادل بنا دیا، کسی کو سخی بنا دیا، کسی کو شیر خدا بنا دیا۔ میں تو صاف کہتا ہوں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں اسے ان کے صفت و اخلاق سے محبت نہیں، اسے صداقت و دیانت سے محبت نہیں، اسے نجابت و شرافت سے محبت نہیں، اسے اثار و شفقت و الفت سے محبت نہیں، اسے جود و سخا اور ہمدردی و غمخوری سے محبت نہیں، اسے شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے تواضع سادگی اور عجز و انکساری سے محبت نہیں، اسے وقار و متانت اور عفو و درگزر سے محبت نہیں، اور جسے اخلاق سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ انسان کے لباس میں ایک حیوان، ایک وحشی درندہ ہے۔ ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کمالات اور اخلاق سے محبت رکھنے والا انسان اور ان سے متصف ہونے کی خواہش رکھنے والا انسان اخلاق و صفت کے ایسے پیکر کو دیکھے اور سنے مگر اس سے محبت نہ کرے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کے سینے میں دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے، اس کے سر میں دماغ نہیں کچرا بھرا ہے۔ محترم سامعین، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔
دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں تو سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، وما علینا الا البلاغ۔ اسی طرح حافظ عمران صاحب اور مولانا زکریا صاحب حضرت محمد صاحب کے برادر کبیر، ان کی طرف سے 1500 روپے کا گرا قدر انعام موصول ہوا ہے تمام مصاحبین کے لیے۔ حافظ عمران صاحب کی طرف سے بھی جو انعام موصول ہوا ہے وہ جملہ مصاحبین کی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق حلال میں خوب برکت نصیب فرمائے، فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ امید ہے باقی حضرات بھی اس طرف توجہ فرمائیں گے۔ اگلے مصاحب نیاز بہار۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیرت النبی کے جہادی پہلو پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود تلوار کا سہارا کیوں لیا، وہ کیا حالات تھے جن میں آپ نے جہاد کو اپنایا، اور جب اپنایا تو میدان جہاد میں کیا نمایاں کردار ادا کیا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں آپ کے جہادی پہلو کو نہ بیان کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں آپ کے غزوات کو نہ بیان کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں آپ کے جنگی قیادت کو نہ بیان کیا جائے۔ اسلام کے کئی اور نوجوانوں، یہ کسے معلوم نہیں کہ بعثت سے قبل پورا عرب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ہر خاندان اور ہر قبیلوں والوں کے نزدیک آپ کی بے پناہ عزت تھی، آپ کا ایک مقام تھا، ذرے ذرے کو بھی آپ سے محبت اور پیار تھا۔ لیکن جب اسلام فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا اور تاجدار وطن نے توحید کا اعلان کیا تو تمام مشرکین عرب آپ کے مخالف ہو گئے، اپنے پرائے بن گئے، دوست دشمن ہو گئے، ہر طرف دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی۔ اور پھر کیا تھا، ظلم کا سیلاب امٹ پڑا، آپ کو اور آپ کی رسالت کا اقرار کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جانے لگی، صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے اور مصیبت کا وہ تیز و تند طوفان اٹھا کے انسانیت کانپ اٹھی تھی۔ کمزور اور بے سہارا مسلمانوں کو صرف قبول اسلام کی جرم میں وہ سزائیں دی جاتی کہ جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا تو کہیں حضرت عمار بن یاسر کو آگ کے گرم انگاروں پر لٹا کر وہ سزائیں دی جاتی کہ بدن کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا۔ اس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمار پر گزرتے تو بے چین ہو جاتے اور فرماتے، یا نار کونی بردم و سلام علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ عمار کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ بہت بری اور ضعیف تھی، وہ بھی کفار مکہ کے ظلم سے نجات نہ پا سکی۔ ابو جہل نے ان کے شرمگاہ میں ایک دن اس زور سے برچی ماری کہ وہ وہیں شہید ہو گئی۔ حضرت ابو فقیہ، حضرت صہیب بن سنان، حضرت زنیرہ، حضرت زبیر، حضرت سعید بن زید اور ان جیسے دیگر درجنوں ایسے صحابہ تھے جو مشرکین مکہ کے وحشتناک ظلم و ستم کا تحفہ مشق بنے ہوئے تھے۔ جس قدر اسلام پھیلتا جاتا تھا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی، اسی قدر کفار مکہ کا غیظ و غضب زیادہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی، اللہ کا نام لینا دشوار کر دیا گیا۔ ہدیے کے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے پجاریوں نے داعیے حق کے خاتمہ کا فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبوت کے 13 سال بعد ہجرت کا حکم دیا اور تمام صحابہ کرام مجبور ہو کر چپ چاپ مکہ کے املاک و جائیداد کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تاکہ وہاں آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ لیکن افسوس، یہ اسلام کے دشمن کفار مکہ کا دل اب بھی ٹھنڈا نہ ہوا اور ان کی مخالفت اور تیز تر ہو گئی۔ یہود مدینہ منافقین اور دیگر قبائل سے مل کر مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ مسلمان اگر یہاں کے ہاتھ پاؤں موڑ کر چپ چاپ بیٹھے رہتے تو یقیناً وہ بھیڑ میں بکریوں کی طرح ذبح کر دیے جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی جان و مال، عزت و آبرو اور دفاع کے لیے جہاد کا حکم دے دیا۔
عزیز دوستو، یہی وہ حالات تھے جن میں مجبور ہو کر مسلسل 14 سال صبر و تحمل کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو اپنایا تھا۔ اس پر یورپ کے مشہور عالم تومس کارلائن شہادت دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اب تک محمد نے اپنے دین کی اشاعت صرف تبلیغ اور تلقین ہی کے ذریعہ کی تھی، لیکن اب بے رحمی کے ساتھ اپنے آبائی وطن سے نکال دیے جانے کے بعد، جبکہ غیر منصف انسان نے صرف ان کے آسمانی پیغام اور ان کے دل کی پکار کو سننے سے انکار نہیں کر دیا تھا، بلکہ اپنی بات پر قائم رہنے کی پاداش میں ان کے خون کا بھی پیاسا ہو گیا تھا۔ صحرا کے اس تہذیب ناشنا فرزند نے ایک مرد اور ایک عورت کی طرح اپنے تحفظ کا ارادہ کیا۔ عزیز دوستو، اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اسلام امن و امان کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو صلح آشتی کا سبق پڑھاتا ہے۔ اسلام اپنے متبعین کو محبت و الفت، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو اخلاق عالیہ، عفو و کرم کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اسلام نام ہے امن و امان کا، اسلام نام ہے صلح آشتی کا، اسلام نام ہے اخوت و محبت کا، اسلام نام ہے عدل و انصاف کا، اسلام نام ہے اخلاق و کردار کا۔ اسلام کو سر و فساد، خروجی و صفاقی سے کوئی واسطہ نہیں، اسلام کو تلوار سے کوئی سروکار نہیں، اسلام پھیلا ہے اخلاق سے، تلوار سے نہیں۔ پورے دور نبوت میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ قبول اسلام کے لیے کسی کی گردن پر تلوار چلائی گئی ہو، کسی کو اسلام کے لیے مجبور کیا گیا ہو۔ اور اگر تمہیں اس کا اقرار نہیں ہے تو پھر ہمیں بتاؤ کہ حضرت ابو بکر جیسے وجیح انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت عمر جیسے جری اور بہادر انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی جیسے صاحب ثروت شخص کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت علی فتح خیبر کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت حمزہ جیسے طاقتور انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالار کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ ابو سفیان جیسے دشمن اسلام کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ ذرا یہ بھی بتا دے چلنا کہ سن ہجری 10 کے بعد وفد حوازن، وفد ثقیف، وفد بنی عامر، وفد عبد قیس اور دیگر قبائل سے عرب سے آنے والے وفود کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ سامعین کرام، اگر ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ سوچیں گے تو جواب یہی ملے گا کہ ان تمام کو اسلام لانے پر کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی آج اسلام کو مٹانے کی ہر طرح کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو میں ان کو ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہم مظلوم صحیح لیکن مجبور نہیں ہیں، ہم مظلوم صحیح لیکن مجبور نہیں ہیں ہم، اگر ضد پہ آ جائیں گے تو کوہرام مچا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے اس جلسے کے سرپرست استاد محترم حضرت مولانا سلیم صاحب کی طرف سے جملہ مصاحبین کے لیے 1000 روپے کا جلاقت انعام موصول ہوا ہے۔ حضراتکم اللہ احسن الجزاء۔ اگلے مصاحب معاذ موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی پہلو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وعدہ سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضرات محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت، رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ مظلوم و مکروہ بھی۔
جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جس نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جس نے امت کو اچھی سیرت اور خلق عظیم کا سبق پڑھایا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سردغا و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، جس کا اسلام دشمن جماعت یورپ کے علماء نے بھی اعتراف کیا ہو، جن کے اخلاق حسنہ پر پیغمبر کا کٹر دشمن مغربی فاضل گاڈفری ہینگس نے اپنی کتاب اپالوجی فار محمد، اور انگلینڈ کے سب سے مشہور مؤرخ مسٹر گیبن نے بھی اپنی کتاب میں شہادتیں دی ہو۔ ان کی سیرت و اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں جس کو خود خالق کے دو جہاں کی زبان نے بہت ہی فصاحت کے ساتھ انک لعلی خلق عظیم فرما کر ہمیشہ کے لیے اخلاق حسنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ کن کن گوشوں کو نو کے زبان پر لاؤں اور کن کن خوبیوں کو بیان کروں، کن کن خصوصیات سے نظر انداز کروں، طائف کے سفر میں پیش آنے والے واقعات کا سیر کراؤں، یا فتح مکہ کی رودات سناؤں، یا جنگ احد کی منظر کشی کروں، یا جنگ حنین میں آپ کے اخلاق حسنہ کی جھلک دکھاؤں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں۔ خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو تاجدار بطحا کے اخلاق کی داستہ تاریخ کے ورق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، ان کے اخلاق کی داستہ صحن کعبہ اور سرزمین عرب سے پوچھو، یہ تمام ان کی سیرت اور ان کے اخلاق کی کیریکٹر کی رودات سنائیں گے، جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، جنہوں نے امت کی خاطر اپنی زندگی، اپنی جان اور دندان مبارک اور متاع عزیز سب کچھ قربان کر دیا۔ عزیز دوستو، فتح مکہ کی داستان سے کون نا واقف ہے؟ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ اور ان کے اخلاق کریمانہ کو کون کون نہیں جانتا؟ مسلسل 20 سال تک مصیبت جھیلنے کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور صحن کعبہ میں تمام مجرمین قریش بیٹھے ہوئے تھے، ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا اور ان کے سینے چاک کیے تھے، ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے کیے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی اور آپ پر نجاستیں پھینکی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے اور راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ ہر ایک کو ماضی میں کیوں ہی اپنی شرارتیں یاد آ رہی تھی، اور آپ کے پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر تھی۔ دفعتاً زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، آج تمہارے ساتھ میرا کیا برتاؤ ہوگا؟ دبے الفاظ میں جواب ملتا ہے، محمد تو ہمارا شریف بھتیجا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ میں تم کو وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ جاؤ تمام اہل مکہ سے کہہ دو، آمینہ کا راج دلہا قتال کی بھٹی میں چونکنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تو آج تمہاری ممتا کو نہیں لوٹا جائے گا، بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، مکہ کی بہنوں اور حسینوں سے کہہ دو تمہاری عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا، تمہاری اوڑھنی نہیں چھینی جائے گی۔ جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، آج معافی کا اعلان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو دار سفیان میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا اخلاقی پہلو، یہ ہے میرے نبی کا اخلاقی سیرت۔ دوستو، میں تاجدار بطحا کے اس وقت کے اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں جب کائنات کا بے مثال سخی حاتم کا لخت جگر حاتم کی بیٹی سن 9 ہجری میں جنگ میں پکڑ کر دربار رسالت میں لائی گئی تو چادر سر سے سرک گئی تھی، سر کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر صحابی کو دیتے ہوئے فرمایا، اس بچی کے سر کو ڈھک دو۔ صحابہ حیران ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ دشمن کی بیٹی ہے، یہ کافر کا لخت جگر ہے، آپ کی وہ چادر جس پر عفت کی مہر لگی ہو کیوں کر اس کے سر پر رکھی جا سکتی ہے؟ پیکر رحمت فرماتے ہیں، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی۔
جس طرح میں اپنی بیٹی کا سر برہنہ برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح دشمن کی بیٹی کا سر بھی کھلا برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ پیغمبر رحمت فرماتے ہیں چنانچہ رحمت عالم کی چادر اس بچی کے سر پر ڈال دی جاتی ہے، آنکھیں اشکبار ہو پڑتی ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی تم خاتم کا لخت جگر ہو، تمہارے باپ کے ذوق سخاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ تمہارے قبیلے کی تمام عورتوں کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ یہ ہے میرے نبی کا اخلاقی سیرت، یہ ہے میرے نبی کا کیریکٹر۔ حضرات محترم، اگر آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہوگا، تبھی ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں محمدی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طالب علم کی تقریر سے خوش ہو کر صدر محترم کی طرف سے گراکت انعام موصول ہوا ہے۔ اسی طرح محترم حضرات، ہمارا جو آج کا یہ پروگرام ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں تک بات پہنچائی جائے، اور آج کے ڈیجیٹل زمانے کے اندر اس کا استعمال ابھی جاری ہے۔ یوٹیوب کے اوپر یہ چل رہا ہے پروگرام، تو گھر میں بیٹھنے والی ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے، تو وہاں سے بھی ان کے لیے انعام موصول ہوا ہے۔ ان میں ایمن کی طرف سے بھی ان کے لیے گراکت انعام موصول ہوا ہے۔ اسی طرح ان کی طرف سے سیرت کی کتابیں بھی ان کے لیے انعام میں دی جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح اس طالب علم کے لیے جامعہ حمزہ کے استاد محترم حضرت مولانا مشتاق صاحب کی طرف سے بھی، اور اس جلسے کے سرپرست حضرت مولانا سلیم صاحب رحمت برکات ان کی طرف سے بھی گراکت انعام موصول ہوا ہے۔ اسی طرح زندہ مصاحبین کے لیے شفیق بھائی کی طرف سے بھی گراکت انعام موصول ہوا ہے۔ ان تمام حضرات کو میں خوب جزاک اللہ کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے رزق میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ اگلے مصاحب ادھر مہاراشٹر، موضوع نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، اسلام چونکہ انسان کو انسانیت کی معراج عطا کرنے کے لیے آیا ہے، اشرف المخلوقات کو ہر اعتبار سے کرامت و شرافت کی ان اعلیٰ ترین بلندیوں پر دیکھنا چاہتا ہے جن پر اللہ نے اس کو فطرت کے اعتبار سے فائز کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرما کر اس کی شرافت و فضیلت کا اعلان فرمایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، فرما کر اس کی صوری حسن و جمال کی خصوصیت سے نوازا ہے۔ لہٰذا جب انسان مقام و مرتبے کے اعتبار سے اشرف ترین ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے ممتاز ترین ہے، تو پھر عقل کا تقاضا اور فہم و ادراک کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی کامل و اکمل بالا و برتر ہو، اور اخلاق و کردار کے کمال و جمال ہی سے ایمان میں کاملیت پیدا ہوں گی۔ کامل الاخلاق کامل ایمان ہو سکتا ہے۔ محترم حضرات، اخلاق حسنہ کیا ہے؟ یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں سے خلوص سے ملنا اخلاق حسنہ ہے، مہمان نوازی، غربا پروری اخلاق حسنہ ہے، بڑوں کا ادب و احترام، بچوں پر پیار و شفقت اخلاق حسنہ ہے، لیکن یہ سب حسن اخلاق کے جز ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات میں ڈھل جانا، سراپا عمل بن جانا اور قرآنی روح کو اپنے اندر اتار لینا اخلاق حسنہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے اخلاق کریمانے کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔
جیسا کہ میں نے حدیث پاک سنائی ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، جب مقصد بعثت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو، اس لیے اللہ نے آپ کی شان میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہے۔ محترم حضرات، سرکار دو عالم محسن اعظم کا بلند اخلاق کیا تھا؟ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ سوال کیا تھا، تو جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا۔ لہٰذا جس کو اخلاق حسنہ سے متصف ہونا ہے وہ حیات طیبہ کی روشنی میں اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنے کردار کو نکھارے، اپنے اعمال کو سدھارے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر نظر ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، مہمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا، مجلس والوں ملاقاتوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ اجنبیوں کے ساتھ۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا حسن اخلاق میں نرم گفتاری، شیریں کلامی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ صفت ہے کہ جس سے دلوں کی دنیا فتح کی جاتی ہے، دشمن دوست بن جاتے ہیں، بیگانہ اپنا بن جاتا ہے، بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہے، بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ حضرات گرامی، شیریں کلامی، نرم گفتاری، باتوں میں اپنائیت، گفتگو میں حلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی۔ قرآن پاک اس صفت کو بیان کرتا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے رسول اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو صحابہ جو آپ کے گرد پروانوں کی طرح منڈلا رہے بھاگ جاتے، لیکن آپ تو سراپا رحمت و رافت تھے۔ ملازموں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے سخت سست نہ کہا، میری کسی غلطی پر مجھے جھڑکایا ڈانٹا نہیں۔ جس کو بھی سید الکونین کا قرب حاصل ہوا، جس کو بھی خدمت رسول کی سعادت نصیب ہوئی، وہ آپ کے اخلاق کا گرویدہ ہو گیا، کیونکہ عفو و درگزر آقا مدینے کا شعار تھا۔ اپنی ذات کے لیے کسی بھی تکلیف دینے والے کو، کسی بھی ستانے والے کو برا بلا نہیں کہا، حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ یہود و مشرکین میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ برا بلا کہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر سے کام لیا۔ مکہ میں ایک عورت آپ کا کوڑا ڈال دیا کرتی تھی، روزمرہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گلی سے گزرتے تھے وہ گھر کا کوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیتی، پھینک دیتی تھی۔ اس میں ایک دفعہ ناغہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، یہ تھا اخلاق حسنہ کا وہ مقام جس کے باعث انک لعلی خلق عظیم فرما جا رہا ہے۔ دوستو، کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے انہی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ فاروق بھائی مہمن بروچ جو طلباء کی محبت میں، حضرت محسن صاحب کی محبت میں یہاں تک اس جلسے کے لیے تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ ان کی طرف سے بھی جمیع طلباء کے لیے گراوت انعام موصول ہوا ہے، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اسی طرح اس جلسے کے سرپرست حضرت مولانا سلیم صاحب دامت برکاتہ کی طرف سے اس تقریر کرنے والے طالب علم کے لیے بھی انعام موصول ہوا ہے، وجزاکم اللہ۔ موضوع بعد میں وصول کر لیں۔ اگلے مساہم انصار بہار، موضوع سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی. فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے صلی اللہ علیہ وسلم. قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمراں حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے، بدی کا زور تھا گھرسوں جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا گھرسوں جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. دراسی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غد جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، غد جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا کو میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت کدا کفر کدا میں تہلکا مچ گیا ہے. لاتو منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی. چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز آ رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستاں کر گئے. میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہیں میرا لخت جگر نور نظر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی
جب محمد کی اداؤں کو دیکھا لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں، فرماتی ہیں کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لختے جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آئی آمینہ فکر مت کر، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی استاد بھی سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے جب سے بچہ پیدا ہوا ہے نہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں دستک ہوتی ہے کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ اے آمینہ اس نام کو اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمینہ کہتی ہیں آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف رب کائنات کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ملت اسلامیہ کے پاس بانو آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فصاحت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت، یوشع والا جہاد تھا، داؤد والی خوشحالی، دانیال والی محبت تھی، الیاس والا وقار، یحییٰ والی عصمت تھی اور عیسیٰ والا زہد تھا۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس کے بعد مرے وقت کے ساتھ جیسے ہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدہ نبوت و رسالت عطا کیا گیا، ویسے ہی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے اعلان حق کر دیا، لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا، شرک و کفر کو مٹا کر وحدت خداوندی کا بول بالا کیا، عداوت اور نفرتوں کو صداقت و محبت میں تبدیل کیا، شیطانیت و ظلمت کی جگہ ایمان اور ضیاء کو لایا۔ آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کے نتیجے میں صحابہ اکرام کی مقدس جماعت تیار ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت کی کمال تھا کہ آپ نے شرک قضا کو توحید قضا بنا دیا، کفر قضا کو عبادت قضا بنا دیا، راہزن کو رہبر بنا دیا، پورے جزیرۃ العرب کو گلستان بنا دیا۔ اسلام کا پرچم چاروں سمت لہراتے ہوئے نظر آنے لگے۔ درسگاہ رسالت سے ایک مقدس گروہ نے تربیت پائی اور پوری دنیا پر چھا گئے، انہوں نے حق کو پھیلایا، باطل کو مٹایا۔ محترم سامعین، تنگی وقت کی بنا پر آخر اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، جو تمام سیرت نگاروں نے، مقرروں نے، خطیبوں نے اور دانشوروں نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وسعت کے موافق کوششیں کی، لیکن آخر میں کہنے پر مجبور ہوئے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس سے پہلے جو ہمارے مساہم معاذ ان کے لیے ان کی والدہ کی طرف سے گرا قدر انعام موصول ہوا ہے، وہ بعد میں وصول کر لے۔ اسی طرح ام ایمن کی طرف سے جملہ مساہمین کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کتاب موصول ہوگی، وہ تمام بعد میں ہی وصول کر لے۔ یہ ام ایمن کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے، یہ ہمارے نسبتی بھائی حضرت مولانا عرفان صاحب، ان کی اہلیہ یعنی ہماری بہن کی طرف سے یہ کتابوں کا سیٹ اور اسی طرح جو گرا قدر رقم موصول ہو رہی ہے انہی کی طرف سے ماشاءاللہ وہ درد بھی رکھتی ہے۔ اور ہمارے خاص کر ہمارے بہن بھائی نسبتی بھائی مولانا عرفان صاحب، ابھی یہ بھی ہمارے ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ اعتبار سے ان کی
محبت عنایت بچوں کے انعامات کے اعتبار سے بھی ہر وقت ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ محنتیں چلتی رہتی ہے. خاص کر ہماری جامعہ صدیقہ للبنات کا جو ادارہ چلتا ہے اس کے انعامات کے اعتبار سے ہر سال ماشاءاللہ ہمارے گھر کے افراد وہ سارے ان کے ہی کندھے پر بیٹھ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ انہی سے رقم نکلواتے ہیں اور یہی ماشاءاللہ پروگرام کا خرچ بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ کتابوں کا انعاموں کا اور جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ سب کا انتظام جو کرتے ہیں یہی کرتے ہیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے آپ خاص دعا فرماتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول و منظور فرمائے. انصار بہار کے لیے ایک مہمان کی طرف سے انعام موصول ہوا ہے، وہ بعد میں وصول کر لیں. اگلے مساہم شعیب کانپور، موضوع رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز ماہرین علم و فن، معزز مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، مجھے آج تاریخ فطرت کے جس سب سے زیادہ پاکیزہ موضوع پر اظہار خیال کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے وہ ہے رہبر اعظم کا پیغام انسانیت. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاروان گشتی کے رہبر اعظم ہیں. آپ نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام سنایا جو ظلم و تشدد کا مرکز تھا. جزیرہ نمائے عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا. معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا کیونکہ کوئی ان کا باپ کہلانا گوارا نہیں کرتا تھا. عورتوں کو پاؤں کی جوتی اور شرافت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا. غیرت و حمیت کا خاتمہ ہو چکا تھا. خدا کے گھر میں 360 بت نصب تھے. نفرت، انتقام اور وحشت و بربریت کی تاریک آندیاں چل رہی تھیں. کمزوروں، بے کسوں اور مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. انسانیت رو رہی تھی. زمین کی آغوش میں دفن ہونے والی بے گناہ معصوم بچیوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آواز دے رہی تھی. محترم سامعین، خدا کی رحمت کا بحر بے کرام امواج ہو گیا اور ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ آرا ہو گئے. آپ آئے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا. مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جانے بہار آ گیا. بزم گشتی پکاری، دو عالم کا افتخار آ گیا. کمزوروں کا سہارا اور بے نواؤں کا حامی و مددگار آ گیا اور کوہ فاران کی چوٹیوں سے آواز حق گونج اٹھا. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. غلاموں، بے نواؤں، بے کسوں کا غمگسار آیا. محترم حضرات، رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے اور پھر اس قوم کی رہنمائی کہ جو گمراہی و ذلت کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی. یہ کام بہت دشوار تھا مگر آپ تو رہبر اعظم تھے، حاجی اکرم تھے، رحمت مجسم تھے. قدرت نے آپ کو رہبر اعظم کا منصب عطا کرنے کے لیے ازل سے ابد تک کے تمام محاسن سے نواز رکھا تھا. آپ میں ایوب علیہ السلام کا صبر تھا، داؤد علیہ السلام کی دانائی اور سلیمان علیہ السلام کی شان فرما روائی تھی. یحییٰ علیہ السلام کا علم تھا، شعیب علیہ السلام کی شفقت تھی، یونس علیہ السلام کا استقلال تھا، موسیٰ علیہ السلام کی پامردی تھی، نوح علیہ السلام کو ذوق تبلیغ تھا، یوسف علیہ السلام کا ایثار تھا، ابراہیم علیہ السلام کی نرم دلی تھی، یعقوب علیہ السلام کا حوصلہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی خاکساری تھی، آدم علیہ السلام کی شان قیادت تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی سیادت تھی. آپ کی انہی رہنمایانہ صفات کو دیکھ کر اہل نظر کو اقرار کرنا پڑا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. محترم حضرات، جب رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی ابدی قیادت کا پرچم اٹھا کر آگے بڑھے تو عالم انسانیت کے خزاں رسیدہ گلشن پر بہار آ گئی۔ اہل ایمان آپ کی ایک جھلک دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں رحمت پروردگار آ گئی۔ صدیوں سے بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنا ایک انتہائی کٹھن امر تھا، مگر آپ کوئی عام انسان تو نہیں تھے، آپ تو محبوب خدا تھے۔ آپ پر پتھر برسائے گئے مگر آپ رحمت کے پھولوں سے نوازتے رہے۔ آپ کو کانٹوں پر چلنا پڑا مگر آپ جنت کی بشارت دیتے رہے۔ کافر عورتیں آپ پر گندگی پھینکتی نہیں مگر آپ دعاؤں سے نوازتے رہے۔ دشمن آپ کی شہادت کے منصوبے بناتے مگر آپ لطف و رحمت کی ردائیں بخشتے رہے۔ آپ کو گالیاں دی گئیں، نعوذ باللہ، آپ کو ساحر و کاذب کہا گیا، آپ کے ماننے والوں کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی۔ ابلیس اور اس کے ماننے والے اس رہبر اعظم کے پیغام کو روکنے کے لیے تمام باطل قوتیں آزماتے رہے، مگر خدا فیصلہ کر چکا تھا کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ بجھاتے ہی رہے پھوکوں سے رہ رہ کر کفار اس کو، بجھاتے ہی رہے پھوکوں سے رہ رہ کر کفار اس کو، مگر نور اپنی ساعت پر رہا قائم تمام اس کا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ نور محمد مصطفیٰ کفر و شرک کی تاریخیوں پر غالب آ چکا تھا۔ محترم سامعین، آج کا مورخ سوال کرتا ہے کہ وہ کون سی قوت تھی جس کے سہارے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے تنہا باطل کا سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھکا دیا۔ وہ قوت میرے آقا و مولا کا کردار تھا جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لفظوں میں قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تفسیر ہے۔ آپ مجسم رحمت اور سراپا شفقت تھے۔ آپ کی لافانی سیرت ہی انسانیت کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے، کیونکہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شے ابرار نے کر لی۔ محترم حضرات، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وقت کے ہر پہلو پر محیط ہے۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے دیکھیں یا دو عالم کے حکمران کی حیثیت سے، مکہ کے شہری کی حیثیت سے دیکھیں یا امام الانبیاء کی حیثیت سے، سید البشر کی حیثیت سے دیکھیں، قانون دان اور قانون ساز کی حیثیت سے دیکھیں یا سرور کائنات کی حیثیت سے، امام الانبیاء کی حیثیت سے دیکھیں، غرض ہے کہ انسانیت کا قافلہ جس راستے سے بھی گزر رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسے رہنمائی کے آداب سکھاتی رہے گی۔ محترم حضرات، لاکھوں درود اور سلام ہو اس رہبر اعظم پر جس کا پاکیزہ کردار مادیت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ داروں کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، داروں کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگباری جو کرے کوئی دعا دی جائے، روشنی سیرت سلطان حرم سے لے کر، روشنی سیرت سلطان حرم سے لے کر قلب کو علم، نگاہوں کو حیا دی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصاحب بلال کوسم کا موضوع اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت انسانیت کا معیار۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان فيكم رسول الله أسوة حسنة، إنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم۔ محترم حضرات اور مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، آج مجھے ارباب علم و فکر کے سامنے جس میں ایک بار موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت انسانیت کا معیار۔ زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کے صحراؤں میں گم ہو گئے، کتنے ہی مصلحین صفحے ہستی پر ابھرے اور تاریخ کے نہا خانوں میں کھو گئے، کتنے ہی منشور اور نظام انسانیت کی سرفرازی کے دعوے دار بن کر طلوع ہوئے، مگر سرابوں کی گردبار میں ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت ہی عبرتناک تھا۔ یہ شرف فقط آقا عالی مرتبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لازوال اسوہ و کردار ہی کو حاصل ہے کہ جس کے ابدیت مسلمہ اور جس کے جامعیت عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے۔ اس لیے ہر صاحب بصیرت کی فکر اس اعتراف پر مجبور ہے کہ پیغام صبح زندگی اسوہ حضور کا
پیغام صبح زندگی اسوہ حضور کا ہے، تازگی ہی تازگی اسوہ حضور کا، دنیا کی آرزو یہیں عقبہ کی جستجو یہیں، دنیا کی آرزو یہیں عقبہ کی جستجو یہیں، عظمت راہ حیات کی اسوہ حضور کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ عظمت انسانیت کا معیار کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت تھی کہاں؟ انسانی ہاتھوں کے تراشدہ اصنام کی پرستش ہو رہی تھی، بچیاں زندہ زمین میں دفن ہو رہی تھی، شراب، جوا اور قتل و غارت گیری کو تمدن کا نام دے دیا گیا تھا۔ صرف جزیرہ نما عرب میں ہی نہیں بلکہ 14 صدیوں پہلے کے ایران، مصر اور چین میں بھی مسیحیت کی سولی پر لٹکے ہوئے انسانیت کا نوحہ سننے والے کان بہرے ہو چکے تھے۔ ایسے دور پورا آشوب میں فاران کی چوٹیوں سے ابھرنے والے مہتاب نبوت کی کرنوں نے عظمت انسانیت کو حیات نو بخش دی۔ میرے آقا نے غمزدوں کو زندگی کا شعور دیا، بے بسوں کو اوپر اٹھایا اور زمانے بھر کا مولا کر دیا، زندہ دفن کی جانے والی مظلوم بچیوں کا دریدہ دامن باوقار زندگی کے موتیوں سے بھر دیا، ماں باپ کے قدموں کے تلے جنت رکھ دی، غلاموں کو شوکت کسرائی اور مجبوروں کو عظمت دارائی بخش دی۔ شیطانیت کا قصر ہلاکت زمین بوس ہو گیا اور چمنستان انسانیت پر بہار آ گئی۔ آئے حضور زست کا سامان مل گیا، آئے حضور زست کا سامان مل گیا، انسانیت کا چاک تھا دامن سل گیا، معیار زندگی بنی سیرت حضور کی، معیار زندگی بنی سیرت حضور کی، شرک و ہوا و حرص کا ایوان ہل گیا۔ اس چمنستان انسانیت کو اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نم ملا۔ یہ اس امی لقب مگر دانہ کل کا فیضان تھا جس کی سیرت آیت کلام ربانی میں ڈھل کر قرآن ناطق کا روپ اختیار کر چکی تھی، جو صادق بھی تھا اور امین بھی، جو ملک کا بہترین شہری بھی تھا اور کشور اسلام کا تاریخ ساز حکمران بھی، جو سالار افواج بھی تھا اور محسن اعظم بھی، جو شارح قرآن بھی تھا اور شارع اسلام بھی، جو قاضی قضات بھی تھا اور معیشت کے عقدے سلجھانے والا تاجر بھی، جو مسجد کی چٹائی پر بیٹھتا تھا مگر ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر گرفت رکھتا تھا، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر تھا، ہاں وہی جو انک لعلی خلق العظیم کی تنویر تھا، ہاں وہی جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی تصویر تھا، جو تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ الفاظ کے تاثر سے دلوں پر حکومت رکھتا تھا، جس کے کردار کی عظموں کو دیکھ کر اگیار بھی اس کی توصیف میں ردب اللسان ہو گئے کہ انسانیت کا دل نشیں معیار آپ ہے، انسانیت کا دل نشیں معیار آپ ہے، دنیا ہے ایک دشت و گلزار آپ ہے۔ ہر دور کے مصلحین کے مقام و مرتبہ کا تعین کرنے کے لیے عظمت انسانیت کے معیار کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، مگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ لازوال اس بلندی کو چھو رہا ہے جہاں انسانی دہنوں کی تخلیق کردہ تمام معیار کا دم توڑ دیتی ہے، اور آپ کے سیرت و کردار کے آئینے میں عظمت انسانیت کا انچلن معیار جوڑ میں آتا ہے، جس کے اول بھی آپ اور آخر بھی آپ۔ تجھ سے پہلے کا جو ماضی ہے ہزاروں کا صحیح، تجھ سے پہلے کا جو ماضی ہے ہزاروں کا صحیح، تا ابد اب کے جو فردا ہے وہ تنہا تیرا۔ محترم حضرات، آئیے چند لمحوں کے لیے احادیث اور کتب سیرت کے ایوان نور میں قدم رکھے اور عظمت انسانیت کے اس سب سے بڑے معیار کی رفعتوں پر نظر ڈالے جن کے عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ ایک امیر خاتون کی چوری کی سزا معاف کرنے والے کے لیے آنے والوں کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیتے ہیں، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ قلم کر دیتا۔ انسانی حقوق کی پاسداری کا یہ عالم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو بھی الفاظ منہ سے نکلا وہ تاریخ کا اعزاز بن گیا۔ اس خطبہ عالیہ نے نیو اسلامک ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھ دی۔ رحمت و شفقت کی معراج عظمیٰ ہے کہ جب بھی تلوار اٹھائی مظلوم کی حمایت ہے، اور پھر چشم فلک اس ایمان آفرین لمحے کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں جب فتح مکہ کے موقع پر آپ نے لا تثریب علیکم اليوم فرماتے ہوئے
تمام دشمنوں کو اپنے سائے رحمت میں چھپا لیا۔ عزم و استقلال دیکھنا ہو تو اس لمحے کا تصور کرے جب کفار مکہ کی تمام دھمکیوں اور ترغیبات کے جواب میں فرمایا تھا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دے تو بھی میں اشاعت اسلام کا فریضہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے لات و منات کوئی ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے بلکہ رنگ و نسل کے صنم کدی بھی ویران کر دی۔ غیر مسلم دانشور مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب دی 100 میں آپ کی اسم گرامی کو منتخب شخصیت میں اولین مقام دیتے ہوئے اقرار کرتا ہے، آپ کا کردار ہی آپ کی عظمت کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ محترم حضرات، بلا شبہ اسوہ حسنہ ہی عظمت انسانیت کا معیار ہے، وہ معیار جس کو شمع راہ بنا کر ہم آج بھی ظلمتوں کے صحراؤں میں بھٹکنے والے قافلے کے مسافروں کی ابدی سرخروئی کا پیغام دے سکتے ہیں۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں کی حضور جبین نیاز کم کرتے ہوئے اس احساس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اس عقل کم نگاہ کی عزت سے نکل کے آ، اس عقل کم نگاہ کی عزت سے نکل کے آ، تو اسوہ حضور کے سانچے میں ڈھل کے آ۔ ملتی ہے آنسوؤں کو ستاروں کی آب و تاب، ملتی ہے آنسوؤں کو ستاروں کی آب و تاب، اے شوق بے قرار تو سیر مژگاں مچل کے آ، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سامعین، یہ ہے بلال کوسنبا، یہ طالب علم اسکول کے ساتھ ساتھ درجہ حفظ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ عصر کے بعد جہاں آج کے زمانے میں کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، یہ طالب علم آ کر کے تقریر مشق کرتا ہے، سناتا ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی کی بات ہے، ان کے لیے خوب دعائیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کا خوب کام لے۔ اگلے مصاحب اور اس جلسے کی آخری کڑی عبدالحمید بنگال، موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، موصوف آئے اور اپنی تقریر اچھوٹے انداز میں سامعین کے سامنے پیش کرنا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کے ضمن میں کچھ گفتگو کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے میرے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی شیخ الحدیث، کوئی امام، کوئی فقیہ میرے نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ خدا عرش پر خود میرے نبی کی شان بیان کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان سناؤں جو عرش پہ خدا نے بیان کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر کوئی میرے نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے آقا کی سیرت بیان کی ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک میرے آقا کی سیرت کیا تھا، سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ دیکھیے، ابو بکر نے میرے آقا کی سیرت کیا تھا، سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر فاروق نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا، عثمان غنی نے غوطہ لگایا تو ذی النورین بن گیا، علی المرتضیٰ نے غوطہ لگایا تو حیدر کرار اور اسد اللہ الغالب بن گیا، ابن عباس نے غوطہ لگایا تو مفسر قرآن بن گیا، حنظلہ نے لگایا تو غسل الملائکہ بن گیا، حبشہ کے بلال نے لگایا تو جنت کا وارث بن گیا۔ میں اس سے بھی آگے چلتا ہوں، امام ابو حنیفہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھا، سمندر میں غوطہ لگایا تو فقاہت کا امام بن گیا، امام مالک نے لگایا تو حق اور صادق بن گیا، امام احمد بن حنبل نے لگایا تو استقامت کا شہنشاہ بن گیا، مولانا الیاس دہلوی نے لگایا تو بانی دعوت و تبلیغ بن گیا۔ بلکہ مجھے کہنے دو کہ قاسم نانوتوی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھا، سمندر میں غوطہ لگایا تو علم و حکمت کا عرفان اور جنگ آزادی کا ہیرو بن گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں انبیاء کرام تو بہت آئے، لیکن جو بھی آیا ان کی سیرت کا آغاز
ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت شیث علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے اور ان انبیاء کرام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹے اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا پوچھتا ہے ابو محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹے سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات نہ بنتی، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو دنیا کا یہ نظام سجایا نہ جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ بیٹے یہ سب چیزیں محمد مصطفیٰ کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہے، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا۔ اے پیغمبر ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے گفتار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ صرف تیرے ذکر کو ہی اونچا نہیں کیا بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ تو اونچا ہی تھا، جو تیرے ساتھ ملا ہم نے تو اس کو بھی اونچا کر دیا۔ دیکھیے ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھا، جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو صدیق اکبر بن گیا۔ عمر پہلے قاتل تھا، جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو قاتل سے عادل بن گیا۔ عثمان پہلے صرف عثمان تھا، جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو سخاوت کا بادشاہ الدین نورین بن گیا۔ علی پہلے صرف علی تھا، کچھ حیثیت نہ تھی، جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو فاتح خیبر بن گیا۔ ابن مسعود پہلے صرف مسعود تھا، جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو محدث اعظم بن گیا۔ حنظلہ پہلے صرف حنظلہ تھا، جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو غسل الملائکہ بن گیا۔ بلال پہلے صرف حبشہ کا ایک غلام تھا، لیکن جب اس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی تو ایسا اونچا ہوا، ایسا اونچا ہوا کہ چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے اور اس کے پاؤں کی کرکراہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ محترم سامعین، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اماں نبی کی شان بیان کرو۔ اماں نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، قرآن کھولو تو صحیح۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن تو میرے نبی کا تعارف بیان کر۔ قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کے ہر لفظ پہ میرے آقا کی سیرت موجود ہے۔ دیکھیے جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کے زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا، جب میرے نبی کے آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا، جب میرے نبی کی معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسری کہا، جب میرے نبی کی ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک کہا، جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، جب میرے نبی کے ساتھیوں
नबियों की बारी आई तो कुरान ने उलाइका हुमुर राशिदून कहा। जब मेरे नबी के जानशीनों की बारी आई तो कुरान ने उलाइका हुमुल मुमिनून कहा। जब मेरे नबी के सहाबा की बारी आई तो कुरान ने उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा कहा। लेकिन जब मेरे नबी की अपनी बारी आई तो कुरान ने कहा वो रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। ऐसा जिक्र ऊंचा किया कि जब अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ या हजरत नूह के साथ या हजरत ज़करिया के साथ हत्ता के 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से जिस किसी के साथ मुखातब हुए उनमें से हर एक का नाम लेकर खिताब किया। लेकिन कुर्बान जाऊं अपने महबूब पर कि जब भी मेरे नबी की बारी आई तो अल्लाह ने नाम लेकर खिताब नहीं किया, बल्कि कहीं या अय्युहन नबी कहा, कहीं या अय्युहर रसूल कहा, कहीं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कहीं तौहा कहा, कहीं यासी कहा, कहीं शाहिद कहा, कहीं बशीर कहा, कहीं नज़ीर कहा, कहीं दाइयन इलल्लाह कहा, कहीं सिराजम मुनीरा कहा। यही तो माना है वो रफ़अना लका ज़िक्रक के कि ए पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। ए अल्लाह तूने मेरे आका के जिक्र को कैसे ऊंचा किया? अल्लाह फरमाते हैं जहां मेरा जिक्र होगा वहां मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी जिक्र होगा। देखिए अगर आसमान और जमीन में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। अगर ज़बूर और तौरात इंजील और कुरान में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। अगर मगरिब और मशरिक शिमाल और जुनूब में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। अगर तकबीर और अजान कलमा और नमाज में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। हत्ता के जमीन के जर्रे जर्रे पे और दरख्त के जिस पत्ते पत्ते पे और कलम के जिस नोक पे जहां खुदा के जिक्र के बगैर चारा नहीं वहां मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिक्र के बगैर चारा नहीं, क्योंकि खुदा के बाद खुदाई का तसव्वुर गलत है, इसी तरह मोहम्मद के बाद मुस्तफ़ाई का तसव्वुर गलत है। खुदा अपनी खुदाई में बेमिसाल है, मोहम्मद अपनी मुस्तफ़ाई में बेमिसाल है। खुदा अपनी खुदाई में वहदहू ला शरीक है और मोहम्मद अपनी मुस्तफ़ाई में वहदहू ला शरीक है। खुदा पर खुदाई खत्म है और मोहम्मद पर मुस्तफ़ाई खत्म है। यही तो माना है वो रफ़अना लका ज़िक्रक के कि ए पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की शान है। ऐसी बुलंद शान के मेरा नबी ज़मीन पे बैठ जाए, ज़मीन को सुकून मिल जाए, मेरा नबी खड़ा हो जाए, आसमान को बुलंदियाँ मिल जाए, मेरा नबी हाँ करे चीज़ें हलाल हो जाए, मेरा नबी ना करे चीज़ें हराम हो जाए, मेरा नबी बोले तो हदीस बन जाए, मेरा नबी आसमान की तरफ सर उठाए कुरान बनकर आ जाए, मेरा नबी गुस्से में आए जहन्नम को हिला कर रख दे, मेरा नबी मुस्कुराए जन्नत के दरवाजे खुल जाए, मेरे नबी को पसीना आए गुलशन महकने लगे, मेरा नबी दामन छिड़के फरिश्ते वुज़ू करे, मेरे नबी जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते से खुशबू महकती है, मेरा नबी जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते से चांद सूरज सितारे भीख मांगते हैं। मेरे नबी के आने से पहले चांद को अपनी नूरानियत पे नाचता, सूरज को अपनी दियात पे नाचता, सितारों को अपनी रोशनी पे नाचता, लेकिन जब मेरा नबी आया तो सबके नाच टूट फूट गए। यही तो माना है वो रफ़अना लका ज़िक्रक के ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। मेरे दोस्तों पैगंबर के हुस्न जमाल को जिस अंदाज से और जिस कदर भी बयान किया जाए हक अदा नहीं हो सकता। जिस्म अतहर के उस हुस्न ज़ाहिरी के साथ कमालात पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि आंखें वो निगाहें इनकलाब हैं कि अगर अबू बकर पर उठे तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर पर उठे तो कातिल से आदिल बन गए, उस्मान पे उठे तो ताजिर से बाहया बन गए, अली पे उठे तो अरब के बहादुर और फातिह खैबर बन गए, इब्न मसऊद पे उठे तो मुहद्दिस आदम बन गए, इब्न अब्बास पे उठे तो मुफस्सिर कुरान बन गए, हंज़ला पे उठे तो गौसुल मलाइका बन गए, बिलाल हबशी पे उठे तो जन्नत का वारिस बन गए। मेरे पैगंबर की निगाह मुबारक बनने से चोर चौकीदार बने, रहजन रहबर बने, उजड़े बसने लगे, बिगड़े बनने लगे, बिछड़े मिलने लगे। यही तो माना है वो रफ़अना लका ज़िक्रक के ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। मेरे भाइयों
कोई शख्स भी दुनिया में खत्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने का हक अदा नहीं कर सकता। मैं जितना मर्जी दावा करूं कि मैं खत्म रसूल की सीरत बयान करूंगा, मैं खत्म रसूल के मौजज़ात का जिक्र करूंगा, मैं खत्म रसूल के कमालत का इहाता करूंगा, मैं खत्म रसूल के अखलाक व अतवार का जिक्र करूंगा, मैं जितना मर्जी कहूं, हकीकत ये है कि खत्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी कमालत व महसिन है, खत्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी आज़मतें, रफ़ातें और बुलंदियां हैं, उन तक दुनिया के किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती। और दुनिया में उर्दू और अरबी की लुगत में कोई ऐसा लफ्ज़ ईजाद नहीं किया गया कि जिस लफ्ज़ में खत्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालत का इहाता किया गया हो। कमालत सारे पीछे रह गए, अल्फाज सारे पीछे रह गए, माना सारे पीछे रह गए, मुहावरत सारे पीछे रह गए, लुगत सारी पीछे रह गए, मुहावरत सारे पीछे रह गए, बलागत और फसाहतें सारी पीछे रह गई। लेकिन मेरा नबी आगे चला गया। उसी को तो देखकर मौलाना मनादिर अहसन गिलानी ने कहा कि यूं आने को तो सब आए, लेकिन जो भी आया वो सिर्फ जाने के लिए ही आया। लेकिन मक्का में एक ऐसा मोहम्मद अरबी आया, वो सिर्फ आने के लिए ही आया। वो आया तो आता चला गया, वो बढ़ा तो बढ़ता चला गया, वो चढ़ा तो चढ़ता चला गया, वो फैला तो फैलता चला गया, वो घुमा तो घूमता चला गया। ये मेरे नबी की शान है, कहो ये मेरे नबी की शान है। मोहतरम सामिईन, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, घड़ी की सुइयाँ इजाज़त नहीं देती, इसलिए आखिर में इस शायर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। जो एक शायर ने मेरे नबी की शान में 40,000 अशआर लिखने के बाद अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करते हुए लिखा कि थकी है फ़िक्र रसा मदह बाकी है, थकी है फ़िक्र रसा मदह बाकी है, कलम है आब लापा मदह बाकी है, वरक़ तमाम हुआ मदह बाकी है, वरक़ तमाम हुआ मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है। वाखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है, वाकई में पूरी जिंदगी बीत जाए लेकिन कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आप अदा नहीं कर सकता। मौसूफ की तकरीर से खुश होकर हमारे सरपरस्त इस जलसे के, इसी तरह सदर मोहतरम, इसी तरह हज़रत मोहतमीम साहब, इसी तरह जामिया के असातिज़ाए किराम, सबकी तरफ से गिरा कदर इनाम मौसूल हुआ है। पर जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। अल्लाह तबारक व तआला सबके रिज़्क़ के अंदर खूब बरकत नसीब फरमाए, सबका साया हमारे ऊपर बाकी रखे। अल्लाह तबारक व तआला ता हयात दीन का खूब काम लें और पूरे आलम के अंदर दीन की हवाएं इनसे फैलाएँ। बड़ी खुशी और मसरत है कि हमारा यह प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह ताला तमाम तलबा की मेहनतों को, खिदमतों को और उनकी कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। और ख़ास कर मैं जो खड़ा हुआ मकसद ये है कि मल्लम यशकुरिन्नास लब यशकुरिल्लाह के तहत हमारे उस्ताद महतरम और इस प्रोग्राम के सरपरस्त माशाअल्लाह हज़रत मौलाना सलीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया को दावत पेश की। उन्होंने दावत पर लब्बैक कहा और यहाँ आने के बाद इस आजिज़ से शिकायत भी की कि आप बीच में भी भूल गए, जबकि ये मेरी बड़ी नादानी रही है, कमज़ोरी रही है कि मैं प्रोग्राम में याद नहीं कर पाया, जबकि मैं अपने यहाँ के पढ़ाने वाले असातिज़ा से बारहा ये कहता रहा कि इस प्रोग्राम, यहाँ जो भी प्रोग्राम हो, हमारे उस्ताद महतरम हज़रत मौलाना सलीम साहब को ख़ास याद करते रहे, इसलिए कि उनसे आगे बढ़ने का जो जज्बा मिला है, पढ़ने के दरमियान माशरत पर जो इनका कलाम था, दर्स के अंदर जो गुफ्तगू थी, बताया करते थे कि किस तरह माशरे के अंदर रहना है, काम किस तरह करना है। यह आजिज़ उसे हद दर्जा ख़ास कर हमारे उस्ताद महतरम के उस्ताद अल्लामा रईस साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनका जो कमाल दर्जे का जज्बा था, वह हदीस पढ़ाते थे और माशरे पर ज़बरदस्त कलाम किया करते थे। इस आजिज़ ने हज़रत वाला हज़रत अल्लामा रईस रहमतुल्लाह अलैह का
جو مزاج دیکھا تھا سنا تھا اور اپنے استاذ محترم حضرت مولانا سلیم صاحب کے اندر جو انہی کے شاگرد ہیں ان کے اندر یہ پایا، اور یہ عاجز کو بڑا فائدہ ہوا۔ یہ عاجز جہاں بھی بیان کرتا ہے، معاشرے پر جو کلام کرتا ہے، اکثر و بیشتر افراد کہتے ہیں کہ معاشرے پر آپ گفتگو کرتے ہیں تو یہ عاجز کھل کر کہتا ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے جو درس کے اندر حدیث پڑھاتے تھے، ڈٹ کر کھل کر معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، معاشرے کے اندر کیسے جینا ہے، گھر کو کیسے لے کر چلنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، اور اگر اہتمام ہے تو کیسے، گھر اگر مدرسے ہے تو مدرسے میں کیسے رہنا ہے، استاذ کو استاذ کے اعتبار سے کیسے رہنا ہے، ان پر زبردست ان کا کلام رہا کرتا تھا۔ یہ میرے بہت محسن ہیں۔ آج ماشاءاللہ حضرت والا یہاں ہماری دعوت پر لبیک کہا ہے، ہم تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ عاجز آگے بھی درخواست کرتا ہے کہ ہم تو آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے بچے ہیں، بچوں کے پاس تو ماں پہنچ جایا کرتی ہے، باپ پہنچ جایا کرتے ہیں، تو باپ کا کام ہے کہ بچوں کی دعوت کو اور بچوں کے بلاوے کو نہ دیکھا جائے، بلکہ سامنے سے انشاءاللہ جب بھی موقع ملے آپ پہنچتے رہیں، اور خاص کر آپ جب آئے سحرگاہی میں جب اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، اس عاجز کے ادارے کو ہرگز نہ بھولیے گا۔ اسی طرح ہمارے صدر محترم اور ہمیں آگے بڑھانے والے خدمت کے اعتبار سے ذوق و شوق اور کس طرح لوگوں کو لے کر چلنا اور کس طرح محبتیں پیش کرنا، محبت کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنا، غصہ ان کے چہرے پر نہ آنا اور اتنا محبتوں کے ساتھ کلام کرنا، بچوں کو کس طرح پیار کے ساتھ لے کر چلنا، وہ ہمارے صدر محترم آج کے اس پروگرام کے صدر محترم حضرت مفتی عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کئی مرتبہ اس عاجز نے چاہا کہ حضرت کو دعوت پیش کرے، لیکن یہ عاجز اتنا نکما ہے، بچہ ایسا کہ جب بگڑتا ہے تو بگڑتا چلا جاتا ہے، یہ عاجز ہر مرتبہ بھولتا رہا، لیکن اس بار میں نے اپنے اساتذہ سے کہا کہ ہرگز نہ بھولیے گا، ہمارے استاذ محترم جیسے ہی مشورہ ہوا اساتذہ نے یاد دلایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے فوراً استاذ محترم کو فون لگایا، اور اول وہلے میں جیسے ہی فون لگایا دعوت پر لبیک کہا۔ میں ایسے وقت میں ان کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرت والا کا ایک عجب نرالا انداز تھا، محبت کا انداز، پیار کا انداز، بچوں کو کس طرح محبت کے ساتھ تربیت کرنا، بچوں کی ٹوپی اگر گندی ہو، اگر ٹوپی کے اندر گدلا پن ہو تو یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ تم ٹوپی گندی پہن کر، تو کہا کرتے تھے کہ بیٹے کس رنگ کی ٹوپی، آپ کی ٹوپی کوئی اور رنگ کی ہے، تو بچہ ہنس دیا کرتا تھا اور بچے سمجھ جایا کرتے تھے کہ ٹوپی گندی ہے۔ اور اسی طرح اگر طلبہ پڑھ رہے ہیں اور طلبہ اگر سنتے نہیں تو ان بچوں سے بڑی محبت سے کہا کرتے تھے میں انگریزی میں نہیں پڑھا رہا ہوں، میں اردو میں پڑھا رہا ہوں، اللہ اللہ وہ منظر نامہ یاد آ رہا ہے، وہ درس کا انداز یاد آ رہا ہے، ان کا وہ محبت، ان کی تربیت کا انداز۔ ایک مرتبہ یہ عاجز ایک مرتبہ مجھے کہا کہ آپ کو کیلے لانا ہے، کیلے لے کر آیا، فریز میں رکھ دیا، حضرت کے پاس لے کر گیا تو کہا کہ کیلے کو فریز میں نہیں رکھا جاتا ہے۔ پھر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہ ایک ساتھی کو کہا کہ آپ کو بیسن لانا ہے، تو اس بیسن کو لانے کے بعد اشارے میں کہا کہ بیسن کو فریز میں نہ رکھنا، اس لیے کہ بعض احباب تو وہ ہوتے ہیں کہ کیلے کو بھی فریز میں رکھ دیا کرتے ہیں۔ یہ ایسی تربیت تھی کہ اس عاجز کو بعد میں علم ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، اور یہ بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں ہر چیز کو ہر جگہ کس طرح رکھا جائے، گاڑی میں کس طرح بیٹھنا، چلنا کس طرح، پھرنا کس طرح، یہ ذوق ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے تربیت کا عجب نرالا انداز حضرت مفتی عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اندر پایا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے اس تربیت کو، میں عقیدت کو سلام پیش کرتا ہوں، اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ عاجز جہاں بھی سفر کرتا ہے تربیت میں جو محبت پیش کرتا ہے، آپ لوگوں نے اگر محبت کا انداز دیکھا ہے، یہ محبت کہیں اور سے نہیں ملی ہے، اسی بندے خدا سے ملی ہے۔ حضرت استاد حضرت مفتی عارف دامت برکاتہم العالیہ ہی کے یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ جذبہ ہے، جس جذبے نے ہمیں اس محبت کے ساتھ آگے بڑھایا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں
मोहब्बत पेश करता हूँ और मैं इन हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत जब भी आप आए सहरगाही में अपने हाथ को उठाएं, इस आजिज को न भूलिएगा और इस आजिज के इदारे को न भूलिएगा। यह आजिज का इदारा तो चलता है चलेगा, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा मोहताज है तो यह आजिज मोहताज है। इस आजिज को अपने दुआओं में आए सहरगाही में बहुत नेक है, अपनी दुआओं के अंदर और कसरत से रोने वाले, पढ़ाते थे रोया करते थे, उनका रोना याद आता है, उनका बैठना याद आता है, उनका हंसना याद आता है। कोई गुफ्तगू करते कसरत से हंसते थे और इसके बाद कहा करते थे, बच्चों से खुश होया करते थे। अल्लाह ताला इनके इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। आज हमारी दावत पर इन्होंने लब्बैक कहा है। हजरत के इन दावत पर मैं तहे दिल से आने पर, अल्लाह हाजिरी पर मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। इसी तरह हमारे यहाँ पर जो हकमैन हजरात, हजरत मौलाना अब्दुल मुक्तदिर साहब जो हमारे बहनोई है, हर प्रोग्राम में माशाअल्लाह लब्बैक कहते हैं, उनके दावत पर और उनके आने पर भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। इसी तरह हमारे कारी साजिद साहब सिलूडी, उनका भी तहे दिल से, हमारे बिरादर मोहतरम हजरत मौलाना ज़करिया साहब यहाँ पर आए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ।